بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ کے سینئر پیون جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ جڑامالہ کا دورہ کیا ہے، اس سائٹ پر جہاں پر کہ وہ چرچ کو ڈیسیکریٹ کیا گیا تھا اور جو ہماری مسیحی کمیونٹی کے بھائی ہیں ان کی فیملیز کو، ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی تھی۔ یہ واقعہ ہوا تھا، تو اس کے بعد آج چیف جسٹس تو نہیں لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ وہاں پر نہ صرف یہ کہ وزٹ کیا، وہاں پر جو متاثرین تھے جو کہ ایک دانش اسکول ہے وہاں پر ان کو عارضی طور پر پناہ لی ہوئی ہے، تو وہاں پر گئے، وہاں پر جو متاثرین تھے ان سے ملاقاتیں کی اور ان کو ایشورنس دی ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر احکامات جاری کریں گے انتظامیہ کو، کہ نہ صرف یہ کہ نقصان کا ازالہ ہو بلکہ جو اس مذموم کام میں جو مجرم ہیں ان کو گرفتار کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تو یہ چیز ہوئی ہے، اور اس میں صرف ایک میرے ساتھ عدیل ہے، اس پہ میں ان سے صرف یہ پوچھوں گا، عدیل کیا چیف جسٹس کہیں مصروف تھے جو وہ نہیں جا سکے، تو قاضی صاحب کو انہوں نے بھیجا یا وہ خود سے گئے، کیا سچویشن تھی؟ سر ابھی تک اس بارے میں تو کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف جسٹس نے خود بھیجا یا قاضی فائز عیسیٰ نے وہاں جانے سے پہلے چیف جسٹس سے مشاورت یا ان سے اجازت طلب کی ہے۔ مگر اگر ماضی میں دیکھیں ہم، اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا جب ایک وہ تقریب تھی پارلیمنٹ کے اندر آئین کی، گولڈن جبلی تھی غالباً پارلیمنٹ کے اندر، اس پہ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کو بتائے بغیر از خود پارلیمنٹ میں گئے تھے اور واحد جج تھے جو وہاں پر گئے۔ اس کے بعد ان پر تنقید بھی کافی ہوئی، پھر ان کو وضاحتیں بھی دینا پڑیں، اور اب کی بار بھی بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے طور پر وہاں پر گئے ہیں، کیونکہ اب وہ ہیں تو نامزد چیف جسٹس، ابھی انہوں نے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف نہیں اٹھایا کیونکہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب 16 ستمبر تک چیف جسٹس ہیں۔ مگر نظر یہی آ رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بطور چیف جسٹس ہی آج وہاں پر دورہ کیا ہے، جس طرح کہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے، آپ بھی بات کر رہے تھے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس طرح وہاں پر احکامات کہہ رہے تھے، جاری جی کر رہے بالکل، انہوں نے کہا میں احکامات دوں گا اور میں اس حوالے سے ہدایات دوں گا۔ تو یہ تو عدیل کو مجھے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک قسم کا از خود نوٹس لے لیا ہے اس واقعے کا، اس سانحے کا۔ بالکل سر، انہوں نے از خود نوٹس لے لیا ہے، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ از خود نوٹس جو ہے نافذ العمل ان کے چیف جسٹس بننے کے بعد ہوگا، مگر انہوں نے از خود نوٹس آج لے لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہنے کا، جو آج ان کی گفتگو ہے جو میں نے وہاں پر ابھی سنی ہے، اس سے مجھے تو تاثر یہی ملا ہے کہ وہ چیف جسٹس جس روز بنیں گے آبویسلی اس روز ہی وہ باعث اختیار بھی ہوں گے، صاحب اختیار ہوں گے، ان کے پاس جب اختیار ہوگا تو وہ پھر جو کچھ کریں گے، آج انہوں نے وہاں پر بتایا ہے کہ آپ کے ساتھ تعاون ہوگا، آپ کی جو آپ کے حقوق متاثر ہوئے ہیں اس کے حوالے سے اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ پیور ایگزامپل ہے جوڈیشل ایکٹیویزم کی، اور جو آپ کا کام نہیں ہے آپ اس میں خود کو الجھا رہے ہیں۔ انتظامیہ یا تو اس ملک میں ہے نہیں، اگر انتظامیہ ہے تو آپ کا وہاں پر کیا کام بنتا ہے؟ اگر آپ کو، میں یہ سمجھتا ہوں بطور جج سپریم کورٹ، آپ کو ایک چیز ناگوار گزری، آپ کو لگا، پوری قوم کو لگا کہ یہ انتہائی افسوسناک سانحہ ہے اور قابل مذمت ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جو پاکستان کی جگہ سائی ہوئی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہر شخص اس بات پر رنجیدہ بھی ہے، غم و غصے کا اظہار بھی کر رہا ہے، مگر ہر شخص کے پاس ایک محدود اس کا سر اختیار ہوتا ہے، محدود اس کے پاس جو اس کا ایک پورٹ فولیو، اس میں رہ کر اس نے کام کرنا ہوتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور سپریم کورٹ جج کیا کر سکتے تھے؟ وہ یہ کر سکتے تھے کہ ایک نوٹ تحریر کرتے جس میں ان کے جو رائے ہے اس تمام تر واقعے کے اوپر وہ اپنی چیف جسٹس کو بھیجتے ہیں، جسٹس کو ارسال کرتے، اور پھر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پر از خود نوٹس لیا جانا چاہیے تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو پروپوز کرتے کہ وہ از خود نوٹس لیں۔ ماضی میں جس طرح ہوتا آیا ہے، جب بھی کوئی از خود نوٹس کسی جج کے کہنے پر ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ جج صاحب چیف جسٹس کو لکھتے ہیں، اور چیف جسٹس پھر اگر مناسب سمجھے تو وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے از خود نوٹس لے لیتے ہیں۔ اب چیف جسٹس کو بھی انہوں نے اب ایک طرح سے
مشکل میں امبیرس ظاہری بات ہے سر. ایک مثال ہم نے کل دیکھی, جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جس طرح اوپن کورٹ کے اندر 47ویں سماعت پر ان کو فل کورٹ بنانے کا خیال آ گیا, اور چیف جسٹس نے خیر یہ کہہ بھی دیا کہ میری ریٹائرمنٹ قریب ہے اور مجھے ہر صورت اس کیس کا فیصلہ لکھنا ہے اور مجھے لکھنے دیں, ادروائز اٹ ول بی امبیرسنگ فار می. ایک چیف جسٹس, سٹنگ چیف جسٹس کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا, آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس اس وقت مشکل میں ہوں گے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ. اور آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک نیا پنڈورا. اچھا, عدیل کا کہتے یہی ہیں کہ ججز جو ہیں وہ نہیں بولتے, ان کے فیصلے بولتے ہیں, اور اسی طریقے سے آپ نے بھی بتایا بھی کہ طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کا وہ اس کو اپنے اوپر نوٹ لکھتے, اس پہ اس کو نوٹس کرواتے اور اس کو پروسیڈ کرواتے جناب جی معاملے کو. تو اس طریقے سے یوں وزٹ کرنا, یہ پھر دیکھیں وہ تو پھر برابری کی بات ہے نا. وہ کہاں کہاں جہاں ناانصافی ہوگی کیا وہاں قاضی فائز عیسیٰ اپنی اہلیہ کے ہمراہ جائیں گے؟ سر دیکھیں نا, وہ بہت سے لوگ, میں نے یہ ٹویٹ کی, میرے خیال سے اس وقت میری نظر میں آئی تو میں نے سب سے پہلے ٹویٹ کر دی, تو اس کے اوپر بڑے مزے کے کمنٹس آئیں. یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیالکوٹ کا ان کو راستہ بتا دیں, عثمان ڈار کے گھر پر جو کچھ ہوا, اسی طرح مختلف جو اس وقت سانہ 9 مئی کے بعد مختلف جو لوگ انسانی حقوق کی جہاں خلاف ورزیاں ہوئی ہیں, خلاف ورزی ہو رہی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہاں کیوں نہیں پہنچے. یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ غلط ہے, وہ بھی مان رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا افسوسناک ہے اور اس کی مذمت ہونی چاہیے. اور میں آن دا ادر سائڈ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیونکہ نامزد چیف جسٹس ہے پاکستان کے, ان کی جانب سے اس موقع پر جانا ایک پیغام تو ضرور ہے بین الاقوامی سطح پر کہ پاکستان میں جو عدالتی نظام ہے وہ بھی اس معاملے پر لیکن یہ پیغام اور یا ایسا جسٹر اگر جاتا ہے تو وہ ادارے کا جو سربراہ ہوتا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان ہے, ان کی طرف سے جانا چاہیے نا. وہ نہیں آئے ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اگر ان کی اجازت یا ان کی انٹیمیشن کے بغیر کوئی آیا تو اس کو بھی تو ذرا نیگیٹیولی دیکھا جائے گا. بالکل سر, جیسا کہ پہلے ہم نے کہا ہے کہ یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے ہی زمرے میں آئے گا. آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں, اور اگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتیں اپنا جو ان کا کام ہے کیا ہے ڈسپنسیشن آف جسٹس, اگر وہ پراپر طریقے سے کر لیں تو ان کو اس طرح کے دورے کرنے کی پھر ضرورت بھی نہیں پڑے گی. جب سپریم کورٹ کے اندر ہی سالہ سال سے ہمارے جو کرسچینز ہیں, جو بے شک کئی ایسے ہیں جن مائنارٹیز, ان کے اوپر الزامات شاید ثابت بھی ہو چکے ہوں, شاید انہوں نے سنگین جرائم بھی کیے ہوں, مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج تک کئی ایسے مقدمات ہیں, اور خاص کر کے جو سینسٹیو معاملات ہیں جیسے توہین رسالت کے معاملات, کئی ایسے مقدمات ہیں سر, وہ پینڈنگ کیا وہ لگتے ہیں اور پھر ان کو دبا دیا جاتا ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک مثال اگر آپ کہیں تو دے سکتا ہوں. انور کینتھ نام کا ایک شخص ہے, اس کو سر تقریباً اس کا کیس 2015-16 سے سپریم کورٹ میں ہے. 2017-18 میں جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب, کیونکہ فوجداری کی اپیلیں یہ سنا کرتے تھے, ان کی کورٹ میں ایک روز وہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہوا, اور پھر کاز لسٹ دوبارہ ریوائز ہوئی, اس میں اس مقدمے کو نکال دیا گیا, پھر اس کو کاز لسٹ میں ڈالا گیا, پھر اس کو نکال دیا گیا. آئندہ روز سماعت پر میں جب کمرہ عدالت میں پہنچا تو وہ کیس نہیں تھا. اور اس کے بعد سر آج کوئی تقریباً 5 یا 6 سال ہو گئے ہیں, 2 دفعہ وہ مقدمہ پھر لگا ہے سماعت کے مقرر, مگر دونوں دفعہ بینچ تبدیل ہو گیا. تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ بھی جو ہمارا کام ہے وہ نہیں کرتے, بس وہاں پر جا کر کیمروں پر سامنے جا کر کھڑے ہو کر ہم اظہار یکجہتی کر دیتے ہیں. اور یہ کام میرا خیال ہے سیاستدان کریں تو ان کو ڈھکتا بھی ہے, انتظامیہ کرے. نہیں سر, یہ جو دورے ہوتے ہیں نا, یہ سیاسی دورے ہوتے ہیں. اب وہ کل میں اس میں عدیل کوٹ کروں کہ اگر آپ افتخار جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات کریں تو اس کا جو پیک دور تھا وہ افتخار محمد چودھری صاحب کا تھا, اور انہوں نے بھی جتنے بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر از خود نوٹس کی کارروائیاں کیں, ان میں سے کہیں پہ بھی انہوں نے دورہ نہیں کیا اس طریقے سے نا, یہ ممکن بھی نہیں ہوتا, اور اس لیے انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور اس کو جناب ڈسپنسیشن آف جسٹس جی لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح سے وہ سنگل آؤٹ کرنا یہ چیز ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے مثال دی کہ جی مائنارٹیز سے متعلق جو کیسز ہوتے ہیں, اس میں اگر آسیہ بی بی کا کیس بھی اگر آپ کوٹ کریں تو وہ بے جا نہ ہوگا. ایفیکٹ میں نا یہ جو مقدمہ جس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ آسیہ مسیح کیس کا فیصلہ آنے کے بعد آپ کو معلوم ہے حالات کافی سنگین ہو گئے,
اس کے بعد یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکا، مقرر ہونے کے باوجود اس پر سماعت نہیں ہو سکی، اور وجہ وہی آسیہ مسیح کا فیصلہ تھا۔ آسیہ بی بی نے جن کو کہ عدالت نے کہہ دیا، سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بے قصور ہیں، ان کا قصور نہیں تھا، اور ان کو بری کیا تھا ان الزامات سے، لیکن ان کو آسیہ بی بی کو اپنے بچوں سے، اپنی فیملی سے یعنی کہ دور رہ کے جیل میں کوئی 7 سال کا عرصہ جو ہے وہ انہیں گزارنا پڑا تھا، یعنی 7 سال تک وہ اپنے بچوں سے دور، اپنی فیملی سے دور وہ وہاں پہ رہی، اور اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ جی آپ بے قصور ہیں۔ تو وہ 7 سال کا حساب جو ہے وہ کس کے سر ہوگا؟ وہ ہماری جوڈیشری کے سر ہوگا، وہ ظاہر ہے جج صاحبان کے سر ہوگا، کیونکہ مقدمہ جو تھا وہ ان کے ہاتھوں میں تھا، ان کی کورٹ میں تھا۔ تو وہی بات جیسے عدیل نے کہا کہ اگر آپ نے اظہار ہمدردی کرنا ہے یا ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے تو پھر انصاف کر کے دکھائیے، اور فوری انصاف کر کے دکھائیے، اور یہ انصاف نہ کریں، انصاف کر کے دکھائیں۔ بہت اچھی بات ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح، دکھا کر انصاف نہیں ہونا چاہیے، انصاف کریں اور پھر دکھائیں، تو سب دیکھیں گے کہ واقعی انصاف ہوا ہے۔ تھینک یو۔